امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے پڑھنے کی رویداد بھی بڑی حیران کن ہے۔ چھوٹے سے تھے، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور یہ یتیم تھے۔ والدہ کا اکلوتا بیٹا، اکلوتا سہارا تھا۔ والدہ نے اپنے بچے کو لیا، ایک دکان پہ بطور نوکر کے چھوڑ دیا تاکہ وہاں کچھ سیکھے گا، کچھ کمائے گا، ہمارے گھر کی دال روٹی چلتی رہے گی۔ ان کے دل کے اندر پڑھنے کا شوق تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا درس کا حلقہ لگا کرتا تھا، یہ شوق سے ان کے حلقہ درس میں جاتے۔ اب ماں نے چھوڑا تھا دکان پہ، مہینہ گزر گیا، اماں کہنے لگی بیٹا جو تم نے کمایا ہے نا وہ مجھے دے دو، کہ تمہیں اس نے کچھ دیا نہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ تو ماں بڑی غصے سے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے اس دکان والے کے پاس لے کے آئی، نہ تو نے پورے مہینے میرے بچے کو کچھ سکھایا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی معاوضہ دیا۔ وہ دکان والا کہنے لگا اماں تمہیں کیا ہو گیا، یہ بچہ تو میرے پاس پورا مہینہ آیا ہی نہیں۔ اب ماں کو بڑا غصہ آیا، بیٹے کو بڑا مارا کہ کہاں گئے تھے؟ انہوں نے بتایا امام صاحب کے درس میں جا کے بیٹھتا ہوں۔ امام صاحب کے پاس لے گئے، آپ میرے بچے کو بگاڑنا چاہتے ہیں؟ میرا اکلوتا سے سہارا ہے، میرے گھر کا گزر بسر کیسا چلے گا اگر تم نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا؟ میرے بچے کو خراب کر رہے ہو تم۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر گزر بسر کی بات ہے جتنا یہ وہاں سے لے گا اتنا میں انہیں دے دوں گا۔ یعنی خود کفالت اٹھائی امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ ماں نہیں مانتی تھی پھر اٹھا کے لے جاتی، لیکن یہ شوق تھا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے 29 سال امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت میں گزارے۔ 29 سال، اور کیسے گزارے؟ آج کل تو ہمارے گھر میں قریب رشتہ داروں کی شادی ہو نا تو بچے چھٹی لے کے چلے جاتے، اس حال میں گزارے۔ فرماتے میں روزانہ فجر کی نماز امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیچھے جا کے پڑھتا، اس لیے پڑھتا کہیں نماز کے بعد وہ کوئی بات بیان کریں، کوئی مسئلہ بیان کریں اور میں اس سے محروم رہ جاؤں، مجھے یہ برداشت نہیں۔ حالانکہ گھر دور تھا ان کا۔ اور ان سالوں کے اندر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی جب شادی ہوئی، اولاد ہوئی، ایک بچے کا انتقال ہوا۔ اب دیکھیں کسی کا بیٹا فوت ہو کتنی بڑی آزمائش ہے، لیکن جو طالب علم ہے نا، جو سیکھنے والا ہے، اس کے سامنے سیکھنے کا مقام بہت اونچا ہے، ہر چیز کو قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے رشتہ داروں کو کہ وہی اس کے کفن دفن کا انتظام کر دیں گے۔ نہ بیٹے کے غسل میں شریک ہوئے، نہ کفن میں شریک ہوئے، نہ قبر میں شریک ہوئے، صرف جنازے میں جا کے شریک ہوئے، باقی سارا رشتہ داروں نے کیا۔ کیوں؟ تاکہ پیچھے جو سبق چل رہا ہے میں اس سبق سے محروم نہ رہ جاؤں۔ اتنا اہتمام کیا۔ تو جب والدہ نے زیادہ اصرار کیا نا کہ میرے بیٹے کو نہ پڑھائیں، یہ کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بوڑھی اماں میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ تمہارے بیٹے کو وہ مقام دے گا کہ یہ پستے کے تیل سے بنا ہوا فالودہ فیروزہ کے برتن میں ڈال کر کھا رہا ہوگا۔ اماں کہنے لگی ہمیں گھر میں ایک ٹائم کی روٹی نہیں ملتی اور آپ کہہ رہے ہیں پستے کے تیل سے بنا ہوا فالودہ جو امیروں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ چنانچہ پھر وہ وقت آیا جب امام ابو یوسف رحمہ اللہ قاضی القضات بنے، چیف جسٹس بنے۔ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید نے دعوت بھیجی کہ آئیں آج ہمارے گھر میں پستے کے تیل کا فالودہ بنا ہوا ہے اور یہ بھی سال میں ہمیں بھی کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے، آپ کو دعوت ہے۔ جب امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سامنے بیٹھے تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا کہ آنسو کیوں آئے؟ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میری اماں مجھے پڑھانا نہیں چاہتی تھی، کھائے گا کہاں سے؟ میرے استاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے اماں اپنے بیٹے کو یہ دین پڑھنے دو، اس دین کی برکت سے اللہ آپ کے بیٹے کو اتنی اونچی شان دے گا، وہ فالودہ جو امیروں کو کھانا نصیب نہیں ہوتا اللہ آپ کے بیٹے کو وہ فالودہ کھلائے گا۔ تو میں تو اپنے استاد کی اس بات کو آج یاد کر کے رو رہا ہوں کہ واقعی جو میرے استاد نے اس وقت بات کہی تھی اللہ جل جلالہ نے وہ آج پوری کر دی کہ مجھے اللہ وہی فالودہ کھلا